السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورۃ اللہب کا ترجمہ کروں گی تو اس کی تفسیر پڑھوں گی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی، فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اس ترجمے سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تبا لک ھذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کی بددعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہو ہی گیا ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جیسے عاجزہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس بیماری کو ایسے وہ کرتے ہیں کہ اگر وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کو ٹچ کرے تو وہ مطلب چھات کے قائل تھے، وہ بیماری جو تھی وہ تھی۔ اور جسے عاجزہ کی بیماری ہوتی ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس میں بتایا بھی گیا اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ آیت نمبر 2 میں بتایا جائے کہ بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے، اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابھی سورۃ اللہب ہے۔ آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو لہب کی بھی جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھیں۔ اور اس میں آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونڈنے کے یہ صرف دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کی دوزخ میں داخلے کے حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں بھی لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے ہی داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معائنے ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھونڈ کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توق پڑا ہوگا۔ واللہ سبحانہ عالم۔